اللہ تعالیٰ یہ علم براہ راست دیتا ہے یا کسی بندے کے ذریعے سے دیتا ہے؟ دونوں طریقے ہیں۔ بعض اوقات بغیر سبب کے بھی علم آ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ وقت آخری آ گیا ہے اور ولی عہد نہیں ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اسی صف میں سے ایک بچہ چن لوں اور اسے ولی عہد بنا کر چلا جاؤں۔ دنیا کے کام تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات ولی عہد چنوں گا۔ رات کو وہ ولی عہد کی تلاش میں نکلا۔ اس نے دیکھا کہ مٹی پر ایک بچہ سویا پڑا ہے۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جو بھوک سے مارا ہوا سو گیا تھا۔ بادشاہ کے دل میں بات آ گئی کہ یہی بچہ ولی عہد ہونا چاہیے۔ تو وہ بچہ بادشاہ کو پسند آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ یہی بچہ ولی عہد ہوگا، اس کو اٹھا لو۔ جب بچہ صبح جاگا تو وہ اس سلطنت کا ولی عہد تھا، تو نہ تو کوئی اس بچے کا استحقاق ہے اور نہ کوئی ذریعہ ہے اور نہ کوشش ہے، اس کو یہ سب ایسے ہی مل گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور مثال بزرگ لوگ دیتے ہیں کہ یہاں لاہور میں ایک بزرگ تھے۔ وہ بزرگ دریائے راوی میں پانی کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ صبح کھڑے ہو جاتے اور شام کو قرآن شریف کی منزل پوری کر کے واپس تشریف لے آتے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے بادشاہ کے قلعے کے پاس سے گزرتے تھے، کیونکہ ان دنوں دریا قلعے کے ساتھ بہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اس درویش کی بڑی شہرت ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ فقیری کا علم آپ کو کیسے ملا؟ براہ راست ملتا ہے یا سبب سے ملتا ہے یا وسیلے سے ملتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ درویش کو عزت و احترام سے بلایا جائے۔ لوگ درویش کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ سلامت نے ادب کے ساتھ گزارش کی ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ بادشاہ آپ کا نیاز مند ہے اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ درویش ان کو ٹالتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ لوگ آئے کہ بادشاہ سلامت آج ردا ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور میں کوئی اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں، بلکہ اچھا آدمی ہوں۔ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ درویش نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں قلعے کے پاس سے روزانہ گزرتا ہوں، مجھے سیڑھی کے راستے سے نہیں چڑھنا آتا۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ کھڑکی کے راستے سے ایک پالکی نیچے بھیج دے، میں اس میں بیٹھ جاؤں گا، آپ اس کو اوپر کھینچ لینا، تو اس طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بادشاہ نے پالکی بھیجی اور درویش کو اوپر کھینچ لیا۔ وہ آگے تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، لیکن آپ میرے ایک سوال کا جواب ضرور دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ ولایت اور فقیری کیسے ملی؟ اس درویش نے فرمایا کہ میں تو آپ کے گھر میں جواب دے کر آیا ہوں، یعنی اس کا جواب تو میں نے پہلے ہی آپ کو دے دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں ہوں کہ آپ نے کیسے جواب دیا ہے؟ درویش نے کہا کہ میں قلعے میں سیدھے راستے سے نہیں آیا ہوں، یعنی محنت والے راستے سے نہیں آیا، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ پالکی بھیج دیں۔ جس طرح آپ نے مجھے بلا لیا، اوپر کھینچ لیا، اسی طرح اللہ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا اور اللہ نے یوں مجھے عرفان عطا فرما دیا۔ تو عرفان حاصل کرنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ وظیفہ پڑھتے جائیں اور محنتیں کرتے جائیں، تو پھر نتیجہ نکلے گا۔ جیسے فصل کا موسم آتا ہے کہ چیت آئے گا تو فصل پکے گی، ورنہ نہیں پکے گی۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بنی بنائی چیز آپ کی جھولی میں ڈال دی، تو ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کچھ بنانا پڑتا ہے اور بعض اوقات بنا بنایا ملتا ہے۔ تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو بنانے کا شعور دے دے، وسیلے کا شعور دے دے، اور بعض اوقات بے سبب ہی کرم کر دے، اور جس کو میں چاہتا ہوں بے حساب اور بے سبب دیتا ہوں، کیونکہ وہ مسبب ہے، اسباب کو کریٹ کرنے والا ہے، خود ہی اسباب کے ذریعے سے دے سکتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں کہ وہ کس طرح عطا کرتا ہے۔ اس کی عطا اور اس کی نوازشوں کا فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر فارمولہ خود ہی توڑا ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور کبھی محنت کے بغیر ہی کامیاب کر دیتا ہے،
اور یہ کہ میرے پاس گنہگار آئے گا تو اس کو سزا دوں گا، اور جس کو چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اس کی بدی کو نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ ایسے شخص کے گناہوں کے باوجود اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، اس کے فارمولے کے علاوہ بھی اس کے اپنے کام ہیں۔ مثلاً سبب کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن باپ کے بغیر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا فرمایا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ بعض اوقات ساری عمر فارمولہ ہی چلتا رہتا ہے، اور بعض اوقات بغیر فارمولے کے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھو کہ تشاء کا لفظ جو ہے، یعنی اللہ کی مرضی کا لفظ جو ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے سب کچھ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاہنا بھی اسی کا ہے اور وسیلہ بھی اس کا ہے۔ وسیلے کے ذریعے سے بلا لے تب بھی اسی کا ہے، وسیلے کے بغیر بھی بلا لے تب بھی اسی کا ہے۔ دراصل بلانا اس نے خود ہی ہے، جس راستے سے وہ مرضی بلا لے، اور داستان اس کی اپنی ہے۔ فراق عطا کر دے تو اس کی مرضی ہے، اور وصال کرا دے تو اس کی مرضی ہے۔ ایک فقیر نے ایک شخص سے کہا کہ ذکر شروع کرو، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا تو کپڑے پھاڑ کے جنگل میں چلا گیا، کیونکہ اس کو ذکر میں لطف آنے لگ گیا۔ پھر اس فقیر نے کہا کہ دیکھو آپ اس طرح کرو کہ تھوڑا سا منہ کھولو تاکہ میں اس میں تھوڑا سا دم کر دوں، مگر وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے دم نہیں چاہیے، کیونکہ جو میرے پاس موجود ہے یہی کافی ہے۔ اب اللہ کا ذکر اس کے پاس ہے، اس میں جوش ہے اور مستی ہے، اور ذکر میں وہ شخص ذکر دینے والے کو بھول گیا۔ تو ذکر دینے والے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سارا کھیل ہی اس کا ہے، تو ہر دم اللہ کا خیال رہنا چاہیے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اگر وہ دے دے تو یہ اس کا کام ہے، اور نہ دے تو بھی یہ اس کا کام ہے، بس آپ کا تعلق اس سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایسا انعام جس میں تعلق ٹوٹتا ہوا لگتا ہے وہ انعام آزمائش ہے، ہوتا تو وہ انعام ہی ہے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، پیسے مل گئے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پیسوں سے بچائے کہ آپ اس قدر مصروف ہو گئے۔ اب یہ جو مصروفیت ہے یہ اس شخص کو نعمت دینے والے سے دور کر رہی ہے، تو آپ اس نعمت سے بچیں جو آپ کو منعم سے دور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جدائی میں بینائی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا خوبصورت قصہ قرار دیا ہے، احسن القصص قرار دیا ہے۔ تو باپ کو بیٹے سے اتنی محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس محبت میں باپ بیٹا دونوں پیغمبری کا راستہ طے کر گئے۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے والے آپس میں محبت کریں تو شرک نہیں ہے، اور اللہ کے راستے کے علاوہ جو محبت ہوگی وہ شرک ہے۔ دو مسافر اگر اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی شدت میں محبت کرتے جائیں تو وہ شرک نہیں ہے، بلکہ وہ محبت لازمی ہے۔ تو شرک یہ ہوا کہ اس انسان سے محبت جو شریک سفر ہو اور شریک عاقبت نہ ہو، جو شریک سفر توحید نہ ہو اور جو شریک سفر رسالت نہ ہو۔ تو دنیاوی عشق جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ کا عشق جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو عشق جو ہے وہ عین شرک بھی ہے اور عین حقیقت ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیروں سے بچو کیونکہ یہ شرک ہے، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ اگر پیروں کی محبت انسان کی طرف لے جاتی ہے تو شرک ہے، اور اگر یہ آپ کو مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر چلی ہے تو پیر سے محبت کرنا عین خدا سے محبت کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے ارادے کی بات ہے۔ وہ عشق جو آپ کو راہ توحید کی طرف لے چلے وہ عین توحید ہے، اور وہ عشق جو توحید کے راستے سے روکے وہ شرک ہے، چاہے وہ پیر کا عشق ہو۔ اگر اللہ کے راستے سے پیر صاحب روک رہے ہیں اور اپنے راستے پر چلا رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اگر پیر صاحب اور مرید
ایک دوسرے کے لیے دنیاوی مفاد کے کام کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے بربادی ہے۔ تو وہ عشق جو سارے کا سارا دنیا کا کاروبار کرے وہ سارے کا سارا شرک ہے۔ تو ایسے عشق سے بچ جانا چاہیے۔ وہ عشق جس سے آپ دنیا میں غرق ہو جائیں وہ عشق نفس والا عشق ہے، اور جس نے حقیقی عشق نہ کیا اس نے کبھی فلاح نہ پائی۔ تو جو دنیاوی عشق میں رہ گیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے حقیقی عشق نہ کیا وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ اپنے اس راستے پر چلیں جو راستہ آپ کو فلاح کی طرف لے چلے، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پیر کو پیر سمجھ کر اس کی ذات تک محبت کی ہے تو دونوں غرق ہو جائیں گے، اور اگر اس کو اللہ نشان یا انڈیکیٹر سمجھ کر محبت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر انڈیکیٹر نہ ہو تو پھر سارا ہی غلط ہے اور سارا ہی فیل ہونے کا پروگرام ہے۔ اگر مقصد اللہ نہ ہو تو پھر پیر خانے اور پیروں کی مجالس غلط ہوں گی، کیونکہ درمیان میں ان کی اپنی ذات آ جاتی ہے۔ آپ پارٹیوں اور کمیٹیوں میں نہ پڑیں بلکہ صرف اللہ کے راستے کو تلاش کریں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہاں صرف 4 دن کا میلہ ہے، وہ خیریت سے گزارنا ہے۔ آپ اپنا رخ سیدھا کرتے جائیں اور اللہ کے راستے کے لیے پیر صاحب سے ملا کریں، کیونکہ صرف پیر صاحب کی ذات تک رہ جانے والا گمراہ ہوگا۔ اس لیے آج کل دوسرے فرقوں میں نفس کا غلبہ اتنا نہیں جتنا آپ لوگوں میں ہے۔ پیر صاحب لوگوں کو کیمیا بنانے میں، نسخے بنانے میں اور اپنی محبت میں مبتلا رکھتے ہیں، یہاں سے بات میں فساد آ جاتا ہے، ورنہ محبت توحید ہی تو اصل چیز ہے۔ آپ کو مشکل سے کوئی ایسی مثال ملے گی کہ کسی شخص کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ تو اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی طرف لے جانے والے بندے کی محبت بھی۔ اگر ایسے بندے کی محبت نہ ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ محبت کر سکتا ہوں لیکن تیرے بندے کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، تیرا سجدہ کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا لیکن تیرے بندے کا سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو شیطان کون ہوا؟ جو توحید کو تو مانتا ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، تب ہی اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی محبت ہے، اور یہ طریقت ہے۔ تو طریقت یہ ہے کہ ہم اطاعت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اتنی سی بات ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں جھگڑنے والی بات ہی نہیں ہے، اس میں جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر درود شریف اور تلاش کا معنی تھوڑی دیر کے لیے محبت سمجھ لو تو اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت کرو۔ اگر درود شریف کا معنی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کہانی بالکل واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ بھی توحید ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کا کرو اور محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملیں گے، پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور اب تازہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا ہوا لفظ ہے۔ اگر آج کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ فرمائیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث ہی ہوگی۔ اسے حدیث تازہ، حدیث نو کہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بات نکلی اسے ہم حدیث کہیں گے اور وہ بھی حدیث ہوگی۔ اس لیے محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے راستے پر لے جانے والے کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جامد شے سے محبت کریں۔ جامد کے معنی رکی ہوئی شے ہے اور وہ دنیا سے محبت کرنے والی شے ہے۔ تو اگر اس شے کی طرف آپ راغب ہو جائیں تو پھر یہ جو منبع ہے یہ غیر اللہ ہے۔
اور اگر اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف لے جانے والی محبت آپ کو مل جائے تو آپ کو وہ محبت عین اللہ کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ سفر مع اللہ ہے۔ مع اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ سفر، تو جنرلی اللہ والوں کے ساتھ سفر جو ہے یہ مع اللہ ہے۔ آپ ان باتوں پر ذرا غور کریں تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سبب کے ساتھ ملنے والی بات اور ہے، لیکن سبب کے بغیر بھی اللہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سبب کے ساتھ دے اور اگر چاہے تو بے سبب دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجاز کے ساتھ اپنا راستہ طے کرا دے اور اگر چاہے تو دوسرے راستے سے طے کرا دے۔ یہاں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ وہ مجاز جو اللہ کے علاوہ نکل آئے اسے مجاز نہ کہنا، وہ مجاز نہیں ہے بلکہ وہ رکاوٹ ہے۔ مجاز جو ہے یہ حقیقت کے ایک روپ کی بات ہوتی ہے، اور وہ مجاز جو اللہ کی طرف لے جائے وہ ٹھیک ہے۔ وہ جو دنیا کے اندر غرق ہے، پیسے سے محبت میں ہے، اشیاء سے محبت کرتا جا رہا ہے، مکان سے بھی محبت کرتا جا رہا ہے، وہ اندر ہی اندر غرق ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ مجاز نہیں کہلاتی بلکہ یہ غیر اللہ کی محبت کہلاتی ہے۔ محبت تو آپ ضرور کریں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انسان محبت ضرور کرے گا اور ہر آدمی محبت کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو یا غیر اللہ سے کرتے ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے، بات پوری کرے یا نہ کرے۔ وہ باری تعالیٰ تو پیغمبر سے کہتے ہیں کہ میں تم سب پر عذاب ڈالنے والا ہوں۔ پیغمبر نے سب کو بتا دیا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن عذاب نہیں آیا، اور لوگ پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے کہ جناب آپ نے ابھی یہ کہا تھا مگر یہ تو نہیں ہوا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ بات کیا ہوئی ہے، میری بات جھوٹی کیوں ہو گئی ہے۔ جب اس راز کو انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ اس عذاب کو میں نے کسی کی دعا سے ٹالا ہے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے کہا کہ اب ذرا مچھلی کے پیٹ سے گزرو، کیونکہ یہ ہماری مرضی کی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ عذاب دیں گے لیکن ہم نے عذاب نہیں دیا، تو تب بھی ہماری مرضی ہے، کیونکہ میری بادشاہت کے اندر شریک کون ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ کیوں نہیں جانا۔ پھر انسان کے ساتھ عقل لگا دی گئی، اسے شعور دے دیا گیا۔ آدم علیہ السلام اپنے آپ کو سمجھاتے رہے کہ یہ ہے کیا کوئی خزانہ ہے، ہر شے مل رہی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے۔ انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ انسان کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بندہ یا ساتھی ہونا چاہیے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام تشریف لے آئی، ان دونوں نے کھوج لگایا کہ اس درخت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا کہ اس کو نہ چھونا، یہ آربیٹریری ول ہے، حکم خدا بندی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں۔ ایسی صورت میں شیطان کو شیطانی نصیب ہو گئی اور اس نے حضرت حوا کے دل میں یہ بات ڈالی اور کہا کہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اس درخت کا پتا کھانے سے تم زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ کتابوں والے یہی بتاتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا اور پھر فال یعنی زوال شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ میرا ساتھ تو جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بہشت کیا ہے جس میں ساتھی نہ ہو۔ اس طرح وہ بھی زمین کی طرف چلے گئے۔ پھر استغفار کا سفر شروع ہوا، اور استغفار کا سفر جو ہے یہ عروج کا آغاز ہوتا ہے، نعمت سے بغاوت زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر عروج کا آغاز ہے۔ استغفار کا سفر چلتا چلتا معراج شریف کے عروج پر جا کر مکمل ہوا۔ آج مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہاں جانا ہے جہاں سے ہم نکلے تھے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں سے آپ نکلے ہیں یا جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں دوبارہ جانے کی خواہش کا نام جنت ہے۔ جس چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش باقی ہو وہ جنت کہلاتی ہے۔ تو جنت کیا ہوتی ہے؟ جس صفت کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے اس کا نام جنت ہے۔ اس حاصل کے بعد اس سے نکلنے کی تمنا ہو وہ دوزخ ہے۔ تو دوزخ کیا ہے؟ جو چیز حاصل ہو گئی اب اسے جان چھڑانے کی خواہش ہو تو اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ آپ زندگی میں جو چیز ضائع کر بیٹھے ہیں وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ جنت ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ پھر جذبہ ضرور عطا کر، مجھے پھر پرانی شراب عطا کر، شراب سخن پھر پلا سا کیا، اور یہ کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ تو وہ نعمت جس کے چھن جانے کے بعد انسان اس کی تلاش میں سرگرداں رہے وہ جنت کہلاتی ہے۔ آدمی کے لیے وہی جنت ڈھونڈنے چل پڑے جسے کھو کر جہاں سے آپ نکلے ہوں اور پھر اسے گلی کی تمنا ہو تو وہ جنت کہلاتی ہے۔ تو پھر دوزخ کیا ہے؟ جس چیز کے آنے کے بعد اس سے نجات کی خواہش پیدا ہو جائے وہ دوزخ ہے۔ جس دور کے اندر آپ دور سے نجات چاہتے ہوں تو اس دور کا نام دوزخ ہے۔
اور وہ دور جو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے وہ جنت ہے، مسلمانوں کو کس دور کی تمنا ہے؟ وہ دور جنت تھا۔ اس لیے آپ ان باتوں کو دیکھیں کہ آدمی تحقیق کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پیور اپنی مرضی کا مالک ہے اور کسی کی سفارش نہیں سنے گا، اور اگر آپ کی سننا شروع ہو جائے تو آپ تو اس سے کہہ کر سارا نظام ہی بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر سننے پر آ جائے تو چونٹی کی فریاد سنیں، اور اگر نہ سننے پر آ جائے تو امتیں گزر جائیں، ملتیں گزر جائیں، اور اس کا پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے کیا پرواہ ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ اس لیے آپ یہ کہیں، اے اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کرے گا تو اپنی مرضی، اور پھر فریاد کی کوئی لے بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے آپ سے فریاد کریں، تو ہمیں بہتر ہی جانتا ہے، تو ہمیں بہتر ہی جانتا ہے، اور ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم کس الفاظ سے کیا کہیں، جو کہا جائے وہ بھی سنتا ہے اور جو نہ کہا جائے وہ بھی تو جانتا ہے۔ تو پھر آپ ہی ہمارا فیصلہ کر، اور ہمارا فیصلہ بھی آپ ہی سنا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مانگنے والا عام طور پر اپنے حقوق سے اپنے آپ کو خود ہی محروم کرتا ہے۔ مثلاً کسی کے بارے میں اللہ کے ہاں سوچا جا رہا ہے کہ اس کو بادشاہ بنا دیں، فیصلہ ہونے والا ہے، اتنے میں اس بندے کی درخواست آ جاتی ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے ASI لگا دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مانگنے والا عام طور پر اپنے آپ کو اپنے حقوق سے خود ہی محروم کر دیتا ہے۔ اگر مانگنا ہے تو عقل مانگو، شعور مانگو، اس سے مانگنے کا شعور مانگو، مگر سب سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہی ہو جائیں، بن مانگے کھڑے ہو جائیں۔ سائل وہ جو سوال نہ کرے، کیونکہ یہ بارگاہ سمدیت ہے۔ سائل کون سا اچھا ہے؟ جو سوال نہ کرے، اور جو سوال نہیں کرے گا وہ وہیں ٹھہرا رہے گا۔ یہ اس نے بڑا کمال کر دیا ہے، کیونکہ دینے والے کا ساتھ ہو تو پھر لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو مانگ کر لے گئے پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جس کے پاس دینے والے کا ساتھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے لینا ہی کچھ نہیں ہے۔ جس کو ملا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے جن کو اپنا بنا کر رکھا تو پھر ان کو اپنا بنا کر رکھا۔ بس آپ دینے والے کے پاس رہیں اور لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جس کو مل گیا پھر اس کو دور بھیج دیا گیا کہ آپ اپنی ڈیوٹی پر جاؤ۔ عام طور پر جب کسی انسان کو روحانی طور پر سرفراز کیا جاتا ہے تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یعنی اس کو دوسری منزل پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر ملے گا۔ جس طرح اس نے آنکھ دی ہے، بینائی دی ہے، شعور دیا ہے، ذہن دیا ہے، اولاد دی ہے اور ماں باپ دیے ہیں، جس طرح اس نے ہر چیز مانگے بغیر دی ہے تو وہ اور بھی مانگے بغیر دے گا۔ آپ اس کے کام اس کے حوالے کریں۔